أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے حبیب ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہ رہا۔ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اور مجھے اپنے بعد اپنے شریر رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ دین میں خرابی پیدا نہ کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث یعنی بیٹا عطا فرما۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وہ علم و نبوت میں میرا جانشین ہو اور میرے جد امجد حضرت یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اللہ نے فرمایا اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا نے عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، یعنی کیا ہمیں دوبارہ جوانی دی جائے گی یا اسی بڑھاپے کی حالت میں فرزند عطا ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرمایا اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا وہ میرے لیے آسان ہے، مجھ پر کچھ بھی دشوار نہیں، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. زکریا نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے جس سے مجھے میری بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر ہو جائے، اور میں اس وقت سارے کام چھوڑ کر تیرے شکر اور عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہونے کے باوجود 3 راتیں اور 3 دن لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مذکورہ ایام آئے تو آپ مسجد میں 3 دن اور 3 راتیں عبادت میں مصروف رہے،
اور لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے، ضرورتاً اشارے سے گفتگو فرماتے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتے تو بڑی آسانی سے ذکر ادا ہوتا اور رکاوٹ ختم ہو جاتی۔ تو وہ اپنے لوگوں کے سامنے مسجد سے باہر آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح اور شام تسبیح کرتے رہو اور حسب عادت نماز فجر اور عصر ادا کرتے رہو۔ پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اللہ نے ان سے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اے یحییٰ، توریت کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی اور اپنے پاس سے مہربانی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ انتہائی پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، اور یحییٰ پر سلامتی ہے ان کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔